شراب کے ایسے رسیہ تھے کہ جب بچہ ان کے ہاں پیدا ہوتا، اس کی ولادت ہوتی تو سب سے پہلے گٹی کے طور پر اس کے منہ میں شراب کا قطرہ ڈالتے تھے۔ اور اسی طرح جہالت کا یہ عالم تھا، جس طرح روایات کے اندر ایک واقعہ نقل ہے، بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک آدھ ذکر کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی گرد و نواح میں ایک جگہ تھی جس کو بازار اوکاز کہتے ہیں۔ وہاں پر بازار لگتا تھا، لوگ خرید و فروخت کا کام کیا کرتے تھے۔ اس اوکاز بازار کے اندر ایک شخص تھا جس نے اپنے پاؤں یوں پھیلا دیے اور اپنی ٹانگ کو، اپنی لات کو یوں پھیلا دیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو میری اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ اتنا غرور اور تکبر۔ کوئی قریب آتا تو پھر ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا۔ ایک دوسرا شخص جو اس سے زیادہ کہیں مغرور تھا، متکبر تھا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے کہا کہ ٹانگ کو موڑنا تو دور کی بات، میں اس ٹانگ کو ہی توڑ دیتا ہوں، اس کو جدا کر دیتا ہوں جسم سے۔ تلوار اٹھا کر اس نے اس کی ٹانگ اس کے جسم سے الگ کر دی۔ اس کے خاندان والے آئے، اسے قتل کر دیا۔ ان کے خاندان والے آئے، ان کو قتل کر دیا۔ بلا مبالغہ 100 سال تک ان کی یہ لڑائی اور جنگ جاری رہی۔ اور جیسے کہ شروع میں نے کہا، شراب کے اتنے رسیہ تھے، شوقین تھے کہ بنو خزاع قبیلے کا شخص جو کعبۃ اللہ کا متولی تھا، چابیاں اس کے پاس ہوا کرتی تھی، شراب کا عادی تھا، شراب کی ضرورت پڑی تو ایک بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک مشکیزہ ہے شراب کا، لیکن میں اسے بیچوں گا، میں مفت میں نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے کعبۃ اللہ کی جو متولی کے پاس چابی تھی، کہا کہ چابی میرے حوالے کر دو، وہ میں دے دوں گا۔ تو شراب کے اتنے رسیہ اور شوقین تھے کہ چابی اس کے حوالے کر دی اور شراب کا مشکیزہ اس نے لے لی۔ یہ اخلاقی پستیاں تھیں ان کے اندر، جہالت کی انتہا تھی، معمولی سی باتوں پر جھگڑنا، معمولی سی باتوں کے اندر سالہ سال تک ان کی لڑائیوں کا رہنا، یہ تو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ تھا کہ اس وقت 2 بڑی قوتیں تھیں، ایک کیسر اور دوسری کسریٰ، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ اتنی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی اس خطے کے اوپر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنی جہالت کی زندگی یہ گزار رہے تھے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پر حکمران بن کر ان پر حکومت کروں، کیونکہ یہ انسانی اخلاق میں، انسانی اقدار میں بہت بڑی گراوٹ کا شکار تھے کہ کوئی شخص ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اللہ رب ذوالجلال